الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ان آیات میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ الحمدللہ اپنی ذمہ داری کو ادا فرما رہے ہیں، اور جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ نافرمانوں کو دلائل سے بھی سمجھاتے ہیں، اور ان کی فکر بھی آپ کو برابر رہتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سمجھانے کی انتہا کر دیا کرتے تھے، بعض مواقع پر تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنا سمجھاتے تھے، اس کڑھن کے ساتھ، اس تڑپ کے ساتھ، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ اپنی جان کو ان کے پیچھے ہلاک کر دیں گے۔ غرض آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فکر، آپ کی کڑھن نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی اس قدر ہوا کرتی تھی کہ اللہ نے فرمایا آپ کا کام کیا ہو، فذکر، آپ تو بس نصیحت فرما دیا کریں، انما انت مذکر، آپ بس نصیحت کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ آپ ان کے غم میں اپنی جان نہ گھلائیں، آپ کا کام سچی بات کا پہنچا دینا تھا، سو آپ کر رہے ہیں۔ رہی بات یہ کہ یہ مانتے ہیں یا نہیں، تو اس کی کوئی ذمہ داری آپ کے سر نہیں ہے۔ جو بھی سرکشی کرے گا، جو بھی نافرمانی کرے گا، جو بھی اللہ کی اطاعت اور بندگی سے روگردانی کرے گا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، خدا تعالیٰ اس کی آخرت میں بڑی سخت پکڑ فرمانے والے ہیں، اور اللہ کی سزا سے بچا نہیں سکتا کوئی۔ سب کو اپنے افعال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ غرض اللہ نے ان شروع کی آج کی ان آیات میں، دو آیتوں میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا فرض منصبی ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں، اور ان کا مستقبل یہ اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ آپ کا کام پہنچانا تھا، آپ نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ ان آیات میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی تسلی ہے کہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ کو آپ کے کام کی اطلاع ہے۔ دوسری بات، ان آیات میں ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے لیے اللہ نے یہ ہدایت جاری فرمائی کہ اگر کوئی سمجھانے کے باوجود انکار پر اڑا ہوا ہے تو ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو نہ تو ہمیں مایوس ہونا چاہیے کہ ہم نصیحت کرنا چھوڑ دیں، نصیحت بھی برابر کرتے رہیں گے، اور ہمیں غمزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی بات پہنچائی اور فلانے نے نہیں مانا۔ ارے ہم سے بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو حق ادا کر دیا پیغام کا پہنچانے کا۔ اللہ نے انہیں فرمایا کہ آپ غمزدہ نہ ہو، لہذا اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا تو نہ تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اب اللہ کی بات نہیں کریں گے، نہیں، اللہ کی بات آخری سانس تک کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہنا ہے، اور ذرا غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلانے نے ہماری بات نہیں مانی۔ ہماری بات نہیں، وہ اللہ کی بات ہے، جس کی بات ہے وہ خود سمجھے گا۔ اللہ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ ان پر مسلط داروگیر بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، لہذا کسی کی بے حسی یا اعراض کی وجہ سے کام چھوڑ کر بیٹھنے کا ہمیں حق نہیں ہے کہ وہ نہیں مانتا لہذا ہم اللہ کا پیغام نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ نے فرمایا الا من تولی وکفر، کہ دیکھ لو جو روگردانی کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو خدا تعالی اس کو بڑی سزا دے گا۔ ان الینا ایابہم، اللہ نے فرمایا آخر میں اس سورت کے کہ تمام انسانوں اس بات کو اپنے سامنے، اس حقیقت کو رکھو کہ اس دنیا سے لوٹ کر اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ جس رب العالمین کی بات کہی جا رہی ہے، آنکھوں کے بند ہو جانے کے بعد اسی کے دربار میں حاضری ہے، لہذا اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم ان علینا حسابہم، دنیا میں جو کچھ کیا دھرا ہوگا اس کا پورا حساب اللہ کے دربار میں دینا ہی ہوگا۔ حساب لینے والے اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہے۔ اب اگر اس صورت کا خلاصہ پیش کیا جائے تو پہلے سمجھ لیں کہ اس صورت میں ایک لفظ آیا تھا غاشیہ، جس کے معنی آتے ہیں ڈھانپنا، چھپا لینا۔ چونکہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام قیامت کا غاشیہ بھی ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کی دن کی ہولناکیاں اللہ کی ساری مخلوق کو اپنے اندر چھپا لے گی۔ یہ صورت بتلاتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے تھکے ماندے ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نافرمانوں کے چہرے تو تھکے ماندے ہوں گے ہی، لیکن کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے کہ دنیا میں بڑی بڑی عبادتیں کی ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ چہرے بھی تھکے تھکے محسوس ہوں گے۔ مراد ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادتیں اور ریاضتیں تو کی ہیں، لیکن چونکہ ان کے عقائد صحیح نہیں تھے لہذا عبادت کسی کام نہیں آئے گی۔ اگر آپ کا عقیدہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں اگر عقیدہ درست نہیں ہے
اور عبادت چاہے آپ ساری ساری رات کریں، یاد رکھیں یہ عقیدہ بنیاد ہے، اگر یہ بنیاد درست نہیں ہے تو اس پر کی جانے والی کوئی تعمیر درست نہیں ہوگی۔ لہذا وہ چہرے تھکے ماندے ہوں گے کہ دنیا میں تو بڑی عبادتیں اور ریاضتیں کی ہیں لیکن عقیدہ درست نہیں تھا، لہذا عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عبادت کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کچھ چہرے اس صورت میں بیان کیا ہے، کچھ چہرے تھکے ماندے ہوں گے، ان کے مقابلے میں کچھ چہرے تر و تازہ پر رونق روشن ہوں گے، وہ ہوں گے کہ جن کی عبادتیں ریاضتیں ان کے عقائد اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گی۔ دوسرا ایک اہم مضمون اس میں اللہ رب العزت والجلال کی وحدانیت کے دلائل اللہ نے بیان فرمائے، اپنی قدرت کے دلائل کہ دیکھو اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اس نے تم جیسے انسانوں کے لیے ایسا بہترین آسمان کا نظام، ہزاروں ٹن لاکھاں لاکھ ٹن اللہ نے اس آسمان میں وزن، سورج چاند جو اس دنیا سے نہ جانے کتنا بڑا ہے اس کا صحیح اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا، اور نہ جانے کتنے سیارات ہیں، یہ آسمان اس بوجھ کو لادے ہوئے ہے۔ بتاؤ جو اللہ اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے، کیا وہ ایک انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھے گا؟ قدرت کے دلائل اللہ نے بیان فرمائے، اور اس کے بعد اس سورت کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی کہ آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر حساب لینے والا یہ اللہ ہے، ہر ایک کو اللہ کے دربار میں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ مختصر سا خلاصہ اس سورۃ الغاشیہ کا ہے۔ آج کی آیات میں اللہ نے اپنے حبیب کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت برابر کیے جاؤ، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہو، آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا، آپ کا کام ہے بات کو پہنچا دینا، آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے، کسی کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنائیں۔ قرآن کا یہ پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کے نبی کو بھی حکم ہے کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے۔ ہر مبلغ اور ہر حق کے داعی کو کے لیے بھی یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ اسے صرف بات کا پہنچا دینا اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو زبردستی نہیں کی جائے گی۔ ہاں مسلمان ہیں، اگر کوئی مسلمان ہو چکا ہے تو قرآن کا پیغام اب اسے منوایا جائے گا، لیکن جو قرآن ہی کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، تو اس کا حساب لینے والا اللہ ہے، ہمارا کام ہے بات کا پہنچا دینا۔ لہذا اللہ نے فرمایا إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ، ہاں مگر جو کوئی منہ موڑے گا، نافرمانی کا طریقہ اختیار کرے گا تو کیا ہوگا؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ اس کو بڑا زبردست عذاب دے گا۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، یقین جان لو ان سب کو، یعنی فرمانبردار ہو نافرمان ہو، سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ،
پھر یقیناً ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔